بونیر خیبر پختونخوا کا ایک انتہائی خوبصورت ضلع ہے جسے 1991 میں ضلع کا درجہ ملا۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت سوات کی ایک تحصیل کی تھی۔ اس ضلع کو ہنرمند افرادی قوت، خوبصورت قدرتی مناظر، گھنے جنگلات اور معدنی دولت کی وجہ سے ملکنڈ ڈویژن میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ تعلیمی اور کاروباری حوالے سے یہ ضلع خیبر پختونخوا کے تیزی سے ترقی کرنے والے اضلاع میں شمار ہوتا ہے۔ ضلع بونیر کی تحصیل مدن گاؤں کا ملکہ اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ یہاں کے باسیوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا، جبکہ مشہور جنگ امبیلا میں سید مبارک شاہ کی کمانڈ میں انگریزوں کو اس وقت شکست دی جب اکتوبر 1863 میں انگریز فوج کی کمانڈ جنرل چیمبرلین کر رہے تھے۔ بونیر کے اسی خاندان نے سید اکبر شاہ نے ریاست سوات کی بنیاد رکھی اور اسی خاندان کے 3 بادشاہوں کی سوات پر حکمرانی رہی۔ سید اکبر شاہ نے رنجیت سنگھ کے ساتھ ایک مارکے میں اٹک کا قلعہ بھی فتح کیا۔ جی ناظرین، اس وقت ہم سب ڈویژن مندن ڈسٹرکٹ بونیر میں ہیں، اور جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم، مغل، سکھس اور ایون کے انگریز بھی آئے بونیر، اور بونیر کی بڑی تاریخی حیثیت ہے۔ والی کے زمانے میں بھی یہ اسٹیٹ کا حصہ رہا ہے، اور جنہوں نے اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، جس حجرے میں ہم موجود ہیں، جو مشران ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ انہی کے ہی فیملی کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے اوورال سوات میں اور بونیر، لور دیر اور شانگلہ بھی اس اسٹیٹ کا حصہ تھا، انہی کے بزرگوں نے رکھی۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور بتائیں گے کہ بونیر کی ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے۔ جی سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے گا۔ میرا نام سید محمد اسد اللہ ہے اور میں یہاں کا رہائشی ہوں ملکہ۔ میرے والد صاحب خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ذرا بتائیے گا کہ یہاں ہمیں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ بونیر میں سکندر اعظم بھی آیا، الیگزینڈر دی گریٹ بھی آیا، مغلز کا بھی گزر ہوا ہے، انگریز کا بھی ہوا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ان علاقوں نے بھی، جیسے کے پی میں جہاں بھی ہم گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو ریزسٹنس شو ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی ریزسٹنس شو کی گئی ہے، ذرا بتائیے گا ان مارکوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو انگریز حکومت سے پہلے کی بات اگر میں بتا دوں، 1857 سے پہلے تو سید اکبر شاہ صاحب وہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے دادا تھے۔ تو انہوں نے 1831-32 میں جب سید احمد صاحب آئے ہیں ہندوستان سے اپنے مجاہدین کے ساتھ، تو وہ اکوڑا خٹک، وہاں سے پھر آ کے ہری پور ہزارہ ڈویژن میں وہاں پہ ان کی مشاورت ہوئی، اور وہ پھر مشاورت کے بعد سید احمد صاحب امیر مجاہدین رہے۔ تو اس کے بعد پھر سید احمد صاحب چلے گئے بالا کوٹ، وہاں پہ رنجیت سنگھ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، سید احمد صاحب شہید ہوئے۔ ان کے جو مجاہدین تھے وہ پھر واپس آ گئے سید اکبر شاہ صاحب کے پاس، اور ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے تربیلا ستانہ بھی، اور یہاں پہ بونیر ملکہ بھی۔ تو سید اکبر شاہ صاحب رنجیت سنگھ کے ساتھ بھی لڑے، اٹک کا قلعہ انہوں نے قبضہ کیا تھا ان سے۔ اچھا، اس کے بعد جب سید احمد صاحب کے مجاہدین جب ان کے ساتھ رہے، تو پھر 1846 میں سوات کے لوگ آئے یہاں پہ۔ سوات میں اسٹیٹ نہیں ہوا کرتا تھا، دیر کا تھا اسٹیٹ، دیر میں نوابی تھی۔ سوات، شانگلہ اور ڈسٹرکٹ بونیر یہاں پہ لوکل کالونیزم تھا، ایک گاؤں کے لیول تک، چھوٹے محدود لیول تک۔ تو پھر یہ سب آ کے یہاں پہ ایک جرگہ ہوا، سید اکبر شاہ صاحب انہوں نے اپنے قوانین رکھے، اپنے اصول رکھے، اور 1846 میں سوات اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ 11 سال تک ان کی حکومت تھی، اور کتابوں میں لکھ کے آ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا سخت قانون رکھا تھا، ٹیکس اتنے لگائے تھے کہ مطلب انگور کے جو گوچے تھے اس کے اوپر بھی ان کا ٹیکس تھا۔ اچھا، ایسا ایک منظم نظام۔ پھر ان کی وفات ہوئی 1857 میں۔ تو ایک انگلش رائٹر ہے اولف کیرو، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دی پٹھان میں کہ آج ہمیں 2 خوشیاں ہوئی ہیں جنگ کہ ایک خوشی یہ کہ ہمارے سید اکبر شاہ صاحب وہ وفات پا گئے۔ ان سے پہلے انگریز نہ ادھر آئے بونیر، اور نہ ادھر ہمارے دوسرے ستانے کی طرف آئے، اور نہ یہ لوگ مانتے تھے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو اس سرزمین میں لانا چاہ رہے تھے۔ یہاں پہ اس زمانے میں نہیں تھی
اسلام بھی اتنا نہیں تھا، منظم نہیں تھا. تو پھر سید اکبر شاہ صاحب کے بعد ان کے بیٹے ہیں سید مبارک شاہ صاحب، انہوں نے پھر 2-3 سال حکومت کی سوات اسٹیٹ پہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انگریز کو جب پتہ چلا کہ یہ سید مبارک شاہ صاحب تو اسی خاندان کے ہیں، تو وہ انگریزوں نے پھر سوابی سے چاہا. حسن عبدال تک تھی روڈ اور یہ جیٹو روڈ جا رہی تھی. تو حسن عبدال سے سوابی کی طرف سے وہ آ رہے تھے، لیکن سوابی کے لوگوں نے ریزسٹ کیا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے ملکہ سید مبارک شاہ صاحب کے پیچھے. تو پھر وہ مردان کے امبیلا کے راستے سے آئے، جو امبیلا چوک نیچے ہے، جس کو کراس کر کے آئے ہیں. ایگزیکٹلی امبیلے کا جو در ہے جو نیچے مردان کی طرف سے، وہاں پہ انگریز کی فوج آئی 6000 فوج، اور جنگ امبیلا ہوا 1863 میں، اور ان کی تقریباً 2000 کیجویلٹیز ہوئی برٹش اچھا، آرمی. آپ سے پھر اسٹیٹ گئی کیسے؟ پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ والی سوات کا ایک اور فیملی آ جاتی ہے. جی جی جی. تو پھر کیا انگریز کی مدد سے ان کے حوالے کیا گیا، یا آپ کا وہی خاندان آگے چلتا گیا اسٹیٹ کا حکمران بنا؟ 1913 میں سید عبدالجبار شاہ صاحب سوات اسٹیٹ کے ہمارے خاندان سے تیسرے بادشاہ رہے. اچھا جی. ٹھیک ہو گیا. تو 1913 سے لے کے 1917 تک پھر ان کی تھی حکومت. پھر جب انگریز کو پتہ چلا کہ یہ تو اسی خاندان کے ہیں، تو انگریز نے پھر سازش شروع کر دی اور رجیم چینج ہوا. ایگزیکٹلی. یعنی رجیم چینج اس وقت بھی ہوا ہے. رجیم چینج اور اسلام کا کارڈ استعمال کر کے انہوں نے، ٹھیک ہے، اسلام کا کارڈ استعمال کیا، اور مسجدوں میں کہیں کہیں پہ اپنا ایک مشن ایجنڈا جو ہے وہ نافذ کیا. ایگزیکٹلی. وہ ایجنڈا چلا کے پھر ہمارے دادا نے کہا کہ میں تو مطلب ہوں ابھی اسٹیٹ کا سربراہ، فوج بھی میری انڈر ہے اور ادارے بھی میرے انڈر ہے، اگر میں چاہوں تو آپ کے لوگوں سے آپ ہی کو مروا دوں، لیکن میرا یہ ایمان نہیں ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ نہیں حکم دیتے کہ آپ اپنے فوج کو اپنے عوام کے اوپر مسلط کرے اور انہیں مار بگائیں. تو پھر انہوں نے ریزائن دی 1917 میں، اور وہ پھر وزیر اعظم اسٹیٹ، یہ ساتھ ہمارا ایک اسٹیٹ لگتا ہے مانسیرا کے ساتھ.